أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الشبر وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی و بڑائی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے، بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ شکر و احسان ہے، اور اس احسان کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے مہینے میں داخل کیا، ہم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن کیا جو سراپا رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی مغفرت کو، رحمت کو ہم جس طرح چاہیں، جتنا چاہیں ہم حاصل کر لیں۔ یہ مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس مہینے میں ہمارا داخل ہونا، اس مہینے میں ہمارا داخل ہونا ہم پر یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کے، جو ان دو رمضان کے بیچ میں وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے، وہ اس عظیم مہینے کو پانے سے محروم رہ گئے، اور جو اس عظیم مہینے کو پانے سے محروم رہ گیا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنی عظیم نعمت سے محروم ہو گیا، کیونکہ اس مہینے میں ہم جتنا اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی ہم مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے ہم توبہ استغفار کر کے ہم اللہ کی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ہم رحمت، مغفرت کو لوٹ کر ہم جنت سے خلاصی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اس عظیم نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، تو ہمارا اس مہینے کا پانا اور اللہ رب العزت کا اس مہینے تک ہم کو باقی رکھنا، یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا۔ اس مہینے کی بہت ہی خصوصیت ہے، بہت ہی فضیلت ہے، اور آپ اس مہینے کی بہت سی خصوصیات کو اور فضائل کو، اور اس مہینے میں کون سے اعمال کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں کس اعمال کی کتنی فضیلت ہے، وہ آپ دوسرے خطبوں میں، تقریروں میں اور دروس میں آپ سن چکے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ ہے کہ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بہت سی چیزوں کی تربیت کرتا ہے، یہ مہینہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ عطا کرتا ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر ہم تربیت حاصل کر کے، اس مہینے کے اندر ہم سیکھ کر باقی 11 مہینے میں ہم جو زندگی گزاریں گے اس کا یہ مہینہ ہمیں ایک نمونہ پیش کرتا ہے، ایک آئیڈیل، ایک طریقہ اور ایک اسوہ ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی تربیت کو حاصل کر کے ہمیں
ہمیں اس مہینے کو سیکھ کر، ہمیں اس مہینے میں سیکھ کر جو باقی مہینے میں زندگی گزارنی ہے، وہ زندگی کیسی زندگی ہونی چاہیے، وہ زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے یہ مہینے میں بہت سے عبادات کی فضائل ہیں، بہت سی عبادات اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے سے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے ذریعے سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں ایک ضابطہ عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم نے اس روزے کے مقصد کو، پورے مقصد کو صرف ایک لفظ میں پرویا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد اس روزے کے مقصد کو یوں بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کر لو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس مہینے کی جو ہمیں تربیت حاصل ہوتی ہے، جو ہماری تربیت ہوتی ہے، اس کو صرف ایک لفظ میں پروئے تو اسے ہم صبر کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں جو یہ مہینہ ہمیں جو تربیت کرتا ہے وہ صبر کا، اور اس کے ذریعے سے ہم بہت سی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل، یا دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ہم دنیاوی کامیابی کی بات کریں یا اخروی کامیابی کی بات کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کی کامیابی کی بات کریں یا دنیاوی جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی بات کریں، تو صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صبر سے ہی انسان بلند مقام حاصل کر سکتا ہے، صبر سے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام و مرتبہ پاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمیں صبر کی تربیت کرتا ہے، ہمیں صبر سکھاتا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر کوئی بھی عمل ہمارے لیے بہت ہی دشوار ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اور جو شخص اس فن میں کامیاب ہو جائے، جو شخص اس فن کو حاصل کر لے، تو وہ ہر میدان میں، ہر راستے میں، ہر چیز کو وہ بآسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ صبر نبیوں کی صفت ہے، اولو العزم پیغمبروں کی صفت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب نبوت عطا کیا، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اٹھو، جاؤ لوگوں کو ڈراؤ، اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اس راستے میں جو مشن آپ کو عطا کیا گیا ہے، جو راستہ آپ کو دیا گیا ہے، جس راستے پر آپ چلنے والے ہیں، اس پر بہت سی پریشانیاں آئیں گی، اس پر آپ کو بہت سی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھنا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ کو اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ تو سب سے پہلے جو پہلی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صبر کو اولو العزم پیغمبر جو بہت ہی مقام و مرتبے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت و عظمت عطا کیا، ان پیغمبروں کی صفت بتایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ ان اولو العزم پیغمبروں کی طرح، جو اولو العزم پیغمبر تھے ان کی طرح آپ صبر کیجئے، یعنی انہیں بھی بہت سے ایسے مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اسی طریقے سے آپ کو بھی یہ سامنا کرنے پڑیں گے، لہذا آپ صبر کرنا، آپ کو صبر کی تلقین کی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کے لیے صبر کا دامن تھامنا ہے۔
صبر کے دامن کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے صبر کرنے والوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے۔ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اس صبر کو، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لے، اپنے دامن میں صبر کو بسا لے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وبشر الصابرین، اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ صبر کے بعد بشارت ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کٹھنائیوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد آسانیاں رکھی ہیں، اسی طریقے سے صبر کے بعد بشارت ہے۔ جب انسان صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کے لیے بشارت ہے۔ اور جب دنیا میں ایک انسان صبر کرتا ہے، صبر کر کے اللہ کے اطاعت میں لگا رہتا ہے، صبر کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی پر، اللہ صراط مستقیم پر لگا رہتا ہے، تو جب وہ جنت میں داخلہ ہوگا تو جب فرشتے استقبال کریں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس بنا پر کہ تم نے صبر کیا، تم نے جو دنیا میں صبر کیا، صبر کر کے اللہ کے رسے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اللہ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں تمام صبر کر کے آپ نے جس طریقے سے اس کو پکڑے رکھا، اسی طریقے سے آج سلامتی ہے، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور اس کا بدلہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس صبر کرنے کا جو آپ کو نعمت عطا کیا ہے، وہ ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے، ایسا ٹھکانہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا، ایسی نعمت جس پر کبھی زوال نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالی اس بنا پر عطا کرے گا کہ آپ نے صبر کیا۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں رمضان سے صبر حاصل کرنا ہے، اور صبر کے بغیر ہم کوئی بھی عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ روزہ رکھنا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں فجر سے لے کر مغرب تک جو ہمیں بھوک کو برداشت کرنا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہے، وہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہے، یہ پورا کا پورا مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اور صدقہ و خیرات کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات اسی مہینے میں وہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، حالانکہ رمضان ہی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایک سال گزر جانے کے بعد مال پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، لیکن آسانی کے لیے اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ بہتر بھی ہے کہ انسان اس سے اپنی ضروریات کو پوری کر لیتا ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنا، صدقہ و خیرات کرنا بھی صبر چاہتا ہے، کیونکہ انسان اپنے محبوب مال کو محنت و مشقت سے کماتا ہے، محنت و مشقت سے حاصل کرتا ہے، اور پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالنا یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو شخص صبر نہیں کر سکتا، جس کو صبر نہیں ہے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، اپنے نفس کو وہ اس بات پر مطمئن نہیں کر سکتا، وہ صبر نہیں کر سکتا، تو وہ یہ نیکی بھی حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ تو روزہ رکھنا یا اپنے بھوک کی شدت کو، پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، اپنے محبوب مال کو لوگوں میں سے صدقہ و خیرات نکالنا، یہ تمام چیزیں صبر چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، گرمی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رکھتا، لیکن ظہر کی اذان ہوتی ہے، گھر سے نکل کر مسجد تک جانا ہے، وہاں میں اسے دھوپ بھی لگے گی، وہاں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ آپ کو دھوپ کو برداشت کرنا ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ قیام اللیل کرنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں لمبا قیام کرنا ہے، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ رات میں ہمیں قیام کرنا ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کی فضیلت ہے۔ 10 دن کو اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر، اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔ یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ تمام ہم اس اجر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس صبر کے بغیر ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں
صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جو شخص صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو شخص صبر کر لے گا تو اس کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے۔ اور یہ روزہ ہمیں صبر ہی چاہتا ہے، اسی لیے روزے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ اجر رکھی ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجر کو متعین کر دیا۔ انسان نماز پڑھے گا، ایک وقت کی نماز پڑھے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عطا کرے گا، اور اس کے متعین اجر سے لے کر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اس کے نیتوں کے بدلے، اس کی جیسی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ انسانوں کے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا اجر متعین نہیں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام، کہ انسان کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، فإنه لی وأنا أجزی بہ، کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب اس کا بدلہ دے گا تو کس قدر بدلہ دے گا، کتنا بدلہ دے گا، کس قدر اسے اجر و ثواب عطا کرے گا، یہ ہم گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو متعین نہیں کیا، بلکہ اس کے اجر و ثواب کو بے حساب اجر و ثواب روزے پر رکھا ہے۔ اور بعض شارحین حدیث نے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کو اس اعراب کے ساتھ پڑھا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یعنی روزے کا بدلہ میں ہی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے بدلے کو خود کو رکھا ہے۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی روزے کا بدلہ ہے، اللہ کا دیدار۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضاعت یہ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے کہ جنت میں انسان جانے کے بعد بھی جو کمی ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور روزے سے انسان اللہ کو پاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کو دیدار کو، اللہ کی رضاعت کو حاصل کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہ روزے کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان روزے کی حالت میں بہت سے کو بدرجہ اولا مکروہات سے، ممنوعات سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ بغیر محرمات سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے، بغیر ممنوعات سے روکے ہوئے انسان روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا، انسان روزے کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کے قدم قدم پر گناہیں ہوتی رہتی ہیں، اور انسان جب گھر میں ہو یا باہر ہو اور قدم قدم پر ایسے چیزیں آتی رہتی ہیں جہاں اس کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان صبر کر کے اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے شہوات کو دبا لیتا ہے، اپنے شہوات پر، اپنے نفس پر کنٹرول پا لیتا ہے، تو انسانوں کے اس کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو کراہیت سے، جنت کو مکروہات سے گھیر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر انسان جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، انسان جنت کو پانا چاہتا ہے، تو اس کو مکروہات کو برداشت کرنا ہوگا، شہوات پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ بہت ہی آسان ہے، مکروہات پر چلنا، شہوات کو، اپنے خواہشات کی تکمیل کرنا، یہ بہت ہی آسان ہے۔ تو جنت کو ان چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے کہ جنت میں انسان جانا چاہتا ہے تو صبر کر کے اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اور اسی طریقے سے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کرے، اپنے نفس پر چلے،
اپنے نفس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، جہنم کا راستہ آسان ہے، لیکن جنت کو مکروہات سے ممنوعات سے گھیر دیا گیا ہے کہ اس سے بچنا ہے۔ کراہیت کو اور ممنوعات کو، ان تمام چیزوں سے بچ کر اور صبر کر کے جو انسان بچ جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ ہموار کیا ہوا ہے۔ اور ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر چاہتا ہے ہم سے، یہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں صبر کر کے جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کی شدت کو ہم برداشت کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے سے، اپنے خواہشات پر چلنے سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے ممنوعات و محرمات سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اس مہینے میں عبادات ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہم قیام اللیل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس طریقے ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم باقی مہینے میں بھی اسی طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کرتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بے انتہا اللہ تبارک و تعالی عطا کر کے رمضان کے ذریعے سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اس وقت اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم لوگ اس سے محروم ہیں، ہم جو اس کے مقاصد ہیں ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے کو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم اس کے ذریعے تقوی اختیار کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، آج اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، ہم نے رمضان کے مہینے کو ہم نے عید کی تیاری کا مہینہ بنا لیا ہے، رمضان کے مہینے کو ہم نے دوسری چیزوں کا مہینہ بنا لیا ہے۔ ہم رمضان کے پورے مہینے میں ہم عیدوں کی تیاریوں میں، ہم بازاروں میں، مارکیٹوں میں گزار دیتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری خواتین، مائیں بہنیں جو اس مہینے کو مکمل اپنے عید کی تیاری کرنے میں، شاپنگ میں، مارکیٹنگ میں گزار دیتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ہمارے لیے تقوی کا مہینہ بنایا ہے، اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنایا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرتا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالی جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اس مہینے کو ہمیں اس عبادت میں گزارنی چاہیے، وہی ہم مارکیٹوں میں گزارتے ہیں، وہی ہم شاپنگ کرنے میں۔ اور آج ہم صرف ہمارا حال یہ ہے، اور خاص طور پر ہماری خواتین کا، ماؤں بہنوں کا، وہ اس مہینے میں وہ عید کے بعد اگر ہمارے گھروں میں کوئی فنکشن ہے، شادی بیاہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں بھی اس کی بھی تیاری کرنے لگتے ہیں، یعنی پورا مہینہ ہمارے اسی میں گزر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ مارکیٹنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں عید کی تیاری کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کی رضاعت کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو پانے کا مہینہ ہے۔ اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ مہینے میں جس طریقے اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے یہ مہینہ ہمارے لیے اتنا عظیم مہینہ بنایا ہے، اتنا عظیم مہینہ بنایا ہے، ہماری خواتین، مائیں بہنیں اسی مہینے میں بہت ساری ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خواتین کے لیے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ یہ عام طور پر یہ روزے کا ہو یا غیر روزہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے گھروں میں ان کا مقصد بنایا ہے، وہ گھروں میں رہیں۔ لیکن یہ دیگر مہینوں کے چھوڑیں، دیگر مہینے کو چھوڑیں، یہ اتنی عظیم مہینے میں وہ مارکیٹنگ کے لیے وہ صبح سے شام تک بازاروں میں گھومتی ہے، غیر محرم سے وہ باتیں کرتی ہیں، ہنسی مذاق جس طریقے سے بات کرتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ہم نے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن کے مقصد
مسکن کو جن کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بنایا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ تمام ذمہ داریاں انہی پر ہیں۔ اور آج کے ہماری ماؤں بہنوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کے گھروں کے مرد، ان کے باپ بھائی یا شوہر اگر ان کے لیے شاپنگ کر کے لائیں، مارکیٹ کے لیے لائیں، وہ پسند نہیں کرتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم خود سے جائیں اور ہم خود سے اپنی چیزوں کو خود سے پسند کر کے لائیں۔ ہماری سوچ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں سنو، جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا ہو، جب کوئی ایسی ضرورت پڑے ان سے بات کرنا ہو تو اپنے لہجے کو سخت رکھیں، ایسے نرم انداز میں، ایسے نرم لہجے میں بات نہ کریں کہ ان کے دل میں مرض پیدا ہو جائے، آپ کے لیے محبت اور شہوات کی جگہ بن جائے۔ لیکن ہماری مائیں بہنیں، آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھیں کہ وہ غیر محرم سے کس طریقے سے باتیں کرتی ہیں، کس طریقے سے ہنسی مذاق کرتی ہیں۔ ائمہ کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر جو عورتیں وہ کسی دکاندار سے ہنس کر بات کرتی ہے اس بنا پر کہ وہ کسی چیز میں قیمت کو کم کر دے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی ایسے دکاندار سے وہ ہنس کر بات کرے۔ لیکن آج جا کر آپ مارکیٹوں کا حال دیکھ لیں، کیسے یہ رمضان کے مہینے کو ہم نے صرف مارکیٹنگ کا مہینہ بنا دیا ہے۔ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ کس طریقے سے ہم نے صرف عید کی تیاری کو مہینہ بنا لیا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العید لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس شخص کا عید نہیں ہے جو نئے لباس کو پہن لے، اچھا لباس پہن لے، اس کی عید نہیں ہے۔ انما العید لمن طاعته تزید، عید تو اس کی ہے جس کے اطاعت میں زیادتی ہو جائے۔ ہماری عید تب ہوگی جب ہم رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی اطاعت میں اور زیادتی کر دیں، ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دیں، اس رمضان کے مہینے کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیں، تب ہماری عید ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نئی ہے جو شخص نیا لباس پہن لیتا ہے۔ نیا لباس پہن لینے سے عید نہیں ہو جائے گی۔ لیس العید لمن تجمل باللباس بالرکوب، اور یہ عید اس کی بھی نہیں ہے جو اپنے لباس کو مزین کر لیتا ہے، ایک بہترین سواری میں وہ سوار ہو جاتا ہے، سواری کرتا ہے، اس کے لیے بہترین سواری حاصل ہو جائے، وہ اپنے لباس کو مزین کر لے، اس کی بھی عید نہیں ہے۔ انما العید لمن غفرت له الذنوب، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے گناہوں کو بخش دیے جائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بخشش کو حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے عید ہے، اس کے لیے خوشی کا مہینہ ہے۔ جب ہم رمضان کے مہینے کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے، اللہ کی بندگی میں گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اس مہینے کو گزاریں گے، اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیں گے، اللہ کے عام مغفرت کو حاصل کر لیں گے، جہنم سے آزادی اس مہینے میں حاصل کر لیں گے، ہم اس سے خلاصی حاصل کر لیں گے، تب ہمارے لیے عید ہے، وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، وہاں پر ہمیں خوشی حاصل ہوگی۔ صرف اپنے لباس کو مزین کر لینے سے، بہترین سواری پر سوار ہو جانے سے اور اپنے اچھے لباس کو پہن لینے سے یہ ہمارا عید نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور ماؤں بہنوں، خاص طور پر جو ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تعداد اس میں ملوث ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے، تو ہم اس مہینے میں آخرت کی تیاری کریں۔ میرے بھائیو، عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، آپ اس کی تیاری تھوڑے وقت میں کر سکتے ہیں، آپ ایک دن مارکیٹ میں جا کر آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں، آپ عید سے پہلے بھی اس کی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کا یہ عظیم مہینہ، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ، مغفرت والا، رحمت والا، جہنم سے آزادی والا مہینے کو ہم اس طرح یوں بیکار نہ کریں، ہم یوں ضائع نہ کریں۔ اور اس مہینے میں کتنی تمام راتیں کتنے عظیم راتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اس مہینے کے آخری عشرے اور آخری عشرے میں وہ طاق راتیں، اس مہینے میں شب قدر کی راتیں، یہ کتنی عظیم رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک رات کو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ تو ہم اس مہینے کی ہم جو
جو اس مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اسے ہم حاصل کر لیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہم سے چاہتا ہے میرے بھائیوں وہ بھی صبر ہے. آج ہماری مائیں بہنیں دوسرے کے لائے ہوئے سامان کو پسند نہیں کرتی، یہ بھی صبر چاہتا ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اولیاء کو مرد کو بنایا ہے، وہ بھی اسے بھی چاہیے کہ وہ صبر کر کے جو ان کے گھروں میں مرد ہیں ان کے لائے ہوئے سامان کو، ان کے لائے ہوئے چیزوں کو وہ پسند کر لیں اور خوشی سے اسے ایکسیپٹ کر لیں. یہ تمام چیزیں صبر چاہتا ہے. یہ پورا کا پورا رمضان کا مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا ہے. یہ ہم اور آپ نہیں کہتے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، وہ کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صوم شہر الصبر، کہ صبر کے مہینے کا روزہ، وصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر، کہ صبر کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 دن یعنی یہ ایام 20 کا روزہ یہ پورے سال روزہ رکھنے کے مترادف ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اس حدیث کو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث اس الفاظ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، جو بہت ہی لاغر اور کمزور ہو گئے تھے مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کریں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ مسلسل روزہ رکھتے رہیں؟ بلکہ سم شہر الصبر وصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، بلکہ آپ صبر کے مہینے کا یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں اور ہر مہینے کے 3 روزے کو رکھ لیں، یا آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہو جائے گا. تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمیں صبر کی تربیت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے پر صبر، ہمیں اپنے آپ کو عبادت میں ملوث کرنے پر صبر، ہمیں قیام اللیل کرنے پر صبر، ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے پر صبر، اور ان تمام چیزوں میں اور اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے میں اور صدقہ و خیرات کرنے میں یہ تمام چیزیں ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. یہ پورا کا پورا مہینہ ہی ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. ہمیں یہ مہینہ صبر کرنے کی تربیت کرتا ہے، جس کے سائے میں ہم 11 مہینے کے اپنی زندگی کو ہم گزار سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس عظیم مہینے کو ہم بیکار نہ جانے دیں. اس کی مغفرت کو، اس کی عظمت اور اس کی برکت کو اور اس میں جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو ہم حاصل کر لیں. یہ عظیم مہینہ ہمیں آئندہ ملے یا نہ ملے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے اس مہینے کے جو انعامات ہیں، جو مغفرت ہیں، برکات ہیں، اس کو ہم حاصل کر لیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت حاصل کر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، جو اس مہینے کے مقصد کو بتایا ہے اس کو ہم حاصل کر لیں گے. اخیر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس رمضان کے مہینے میں مکمل ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو اس مہینے میں ممنوعات و محرمات ہیں، خاص طور پر اس مہینے میں اور بقیہ تمام مہینوں میں ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.